کہا میری بات سنو، تو اب توجہ سے سننے لگے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ آ کر ہمیں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور رسول بنا دیا ہے، تو بغیر کوئی دلیل، نشانی، معجزہ پوچھے دیکھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان لیا تھا۔ اسی طرح آج میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات یہ سارا سفر طے کر کے واپس بھی آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب اس موقع پر عطا فرمایا۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ بغیر دلیل، بغیر نشانی، بغیر معجزہ دیکھے یہ جو ریسرچ اور ٹیکنالوجی اور فلاں اور یہ ایمان نہیں ہے۔ اصل ایمان تو یہ ہے کہ ادھر اللہ کا فرمان یا نبی کی حدیث، نبی کا فرمان آ گیا تو بس وہاں گردن جھک جائے، تو یہ ہے ایمان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے، سیدھا خانہ کعبہ آئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ابو جہل اور اس کے دوست جب صبح دم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی وہ فوراً آگے پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے بیت المقدس سے پھر ساتواں آسمان اور پھر جنت کی سیر اور اپنے ساتھ ملاقات اور یہ نماز کا تحفہ اور میں راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ ابو جہل ہنسنے لگا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا آج مسئلہ حل ہو گیا۔ کیسے؟ کہ پہلے ہم لوگوں کو روکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں اور کوئی نہیں مانتا، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن آج انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو کوئی بھی نہیں مانے گا اور سب ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اور پھر بھاگا ہوا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کہ یہ ذرا بڑا چہیتا ہے، میں پہلے انہی سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا کے دروازہ نوک کیا، باہر نکلے۔ ابو بکر یہ بتائیں کہ بیت اللہ سے بیت المقدس کا کتنا سفر ہے؟ کہا بھائی کیا بات ہے صبح صبح؟ کہا ہاں ذرا بتائیں تو صحیح۔ کہا 1 مہینے کی مسافت۔ کہا بیت المقدس سے آسمان؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ آسمان اوپر تو پرندہ اڑتا ہے، انسان کیسے اڑے گا؟ اوپر کوئی نہیں جا سکتا؟ نہیں کوئی نہیں جا سکتا۔ اب کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے ابو بکر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ سمجھدار آدمی ہیں، کاروباری آدمی ہیں، آپ بلا وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اب دیکھیں یہ بات جو آپ خود نہیں مان رہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اوپر جائے کیونکہ انسان اڑ نہیں سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے بیت المقدس بھی گیا اور وہاں سے ساتواں آسمان بھی اور اللہ سے ملاقات کر کے راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً ہاں جی آئیں بیٹھیں بیت اللہ شریف میں، آپ خود ان سے سن لیں، میری بات پہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ خود تصدیق کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ ابو جہل ابھی میرے پاس آیا اور اس طرح کہہ رہا تھا، کیا واقعتاً اس رات آپ اللہ کے پاس گئے اور یہ سارا سفر آپ نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اس سفر کی روداد سنا دی۔ تو اب یہ لوگ ابو جہل اور اس کے ساتھی منتظر تھے کہ آج ابو بکر جو ہے کٹ آف ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تلقی کر دے گا اور ساتھ چھوڑ جائے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ لوگوں میری بات سنو۔ بعض ہسٹورینز نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہا میری بات سنو، تو اب توجہ سے سننے لگے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ آ کر ہمیں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور رسول بنا دیا ہے، تو بغیر کوئی دلیل، نشانی، معجزہ پوچھے دیکھے
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان لیا تھا، اسی طرح آج میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات یہ سارا سفر طے کر کے واپس بھی آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب اس موقع پر عطا فرمایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے منہ لٹک گئے کہ ہمارا یہ بار بھی خطا گیا کہ ابو بکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ بغیر دلیل، بغیر نشانی، بغیر معجزہ دیکھے یہ جو ریسرچ اور ٹیکنالوجی اور فلاں اور یہ ایمان نہیں ہے۔ اصل ایمان تو یہ ہے کہ ادھر اللہ کا فرمان یا نبی کی حدیث، نبی کا فرمان آ گیا تو بس وہاں گردن جھک جائے، تو یہ ہے ایمان۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایمان کا یہی معیار تھا۔ بہرحال اب اس کے بعد جو ہے اگلا جو مشہور واقعہ ہے وہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کا ہے، اور وہ بیعت کیسے ہوئی تھی اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔